عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله مولانا العظيم. باتم تو سب پر بھائی ہو، اس پوری کائنات کا خالق اور مالک ایک اللہ ہے. اللہ نے اس پوری کائنات کو انسان کے لیے پیدا کیا ہے اور انسانوں کے لیے بھی امتحان کے لیے پیدا کیا ہے. انسانوں کی زندگی بنانے کے لیے اور کامیابی دینے کے لیے اللہ نے اپنا دین اتارا ہے. یہ کی ظاہری شکلیں، مال پیسے موجہ ٹھیکرے حکومتیں کرسیاں جو کچھ ہے، ایسی انسان کی زندگی کے بننے کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اللہ نے امتحان کے دن کی بات کی. انسان کی کامیابی ناکامی کا تعلق اللہ کے دین سے تبدیل ہوتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قیامت میں کی تمام انسانوں کے لیے اللہ کی طرف سے زندگی گزارنے کا طریقہ لے کر آیا، جسے دین اسلام کہتے ہیں. اس دین پر انسانوں کی خدا میں کامیابی رکھی ہے. ہاں، کوئی بھی یہ چاہے کہ میں کامیاب ہوں، مجھے سکون چین کی زندگی ملے، عزت کی ملے، عزت کی زندگی ملے، میرے گھر میں خاندان میں آپس میں محبتیں اور الفت و محبت زندگی آئے تو کوئی میری دوست آئے گی دین کے راستے سے. ملکوں کے مطلب سے نہیں آئے گی. مال اور دنیا کی چیزوں کو جمع کرنے سے نہیں آئے گی. اگر آپ کے پاس جائے آج کے دور میں انسانوں کے پاس جتنی چیزیں ہیں اور جتنے اسباب آئے ہیں، اسی دور میں اتنی چیزیں اس کے پاس نہیں تھی. رات کے سکون اور چین کے اسباب جتنے اس کے پاس ہے. لیکن آج کے دور میں انسان جتنا پریشان اتنا پہلے بھی زمانہ نہیں تھا. اس میں بہت سے بھائی ہیں، ضرورت کئی ملک بدلے ہوں گے، لیکن ملکوں کے بدلنے کے بعد بھی ان کے مسئلہ نہیں حل ہوا ہے. ہاں، چین سکون زندگی نہیں ملتی. جو زبانوں پر زبانوں پرابلم اور ٹینشن، یہ دونوں طرح کی زبان پر ہے دنیا میں. ہم لوگ آسٹریلیا میں گئے کسی زمانے میں جماعت کے ساتھ. میں وہاں بیمار ہو گیا تھا. بیمار کے ہونے کی وجہ سے مجھے داخل ہونا پڑا. 37 دن دواخانہ داخلہ میں. اور وہ دواخانہ جو تھا وہ ٹی بی، دل جو ایک بیماری ہوتی ہے اس کا تھا. اس پہ تمام بیمار اسی کے لائن میں تھے. میں بھی اسی بیماری میں تھا. تو وہاں میں راحت لیتے ہیں تو جتنے بیمار جہاں میں تھا جس میں بیمار تھے وہ روزانہ رات کو سوتے ہوئے جو وہاں کی خدمت کرنے والے ہوتے ان کے گھر وہ آتی اور ان بیماروں سے پوچھتی ون تو دھیرے 1 2 3 اور کوئی کہتا ہوا تو اس کو 1 گولی دیتی، کوئی کہتا تو اس کو 2 گولیاں دیتی.
وہ 3 مرتبہ 3 دیتی، میری بات نہیں آتی. میں سوچتا کہ یہ ہم سب بیمار ایک ہی بیماری کے ہیں. کوئی رات کو سوتے بولیاں دیتی، مجھ کو دینے کی نہیں آتی. میرا دوست جو وہاں آسٹریلیا میں جو تھے نظام الدین کرتے رزمت میں، وہ میرے پاس اتوار کے دن ملنے کے لیے آتا تھا، کھانا بھی لاتا میرا. وہ آیا اتوار کے دن، میں نے کہا نظام الدین یہ نرس سب کو رات کو سوتے ہوئے گولیاں دیتی ہے، مجھے دیتی نہیں. تو نظام الدین نرس کے پاس گیا کہ ہمارا یہ مہمان یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب کو گولیاں دیتی، مجھے نہیں دیتی. ہم بیمار سب بیمار رہے گی بیماری میں. تو وہ نرس نے کہا کہ تیرا بیمار تو رات کو رابلیشس ہو جاتا ہے اور ان کو نیند نہیں آتی. تو یہ میرے پاس نیند کی گولیاں معلوم تھے تو میں ان کو نیند کی گولیاں دیتی ہوں. نیند کی گولیاں کھانے کے بعد بھی جب صبح اٹھتے تو اٹھنے کے بعد ایک دوسرے کو پوچھتے کہ نیند آئی نہیں آئی. تو پھر کوئی کہتا ہونا کوئی بدل کو تو اتنا انگریزی جانتا تھا. 1 بجے سویا 2 بجے سویا نیند نہیں آئی. اور آج پوری دنیا چائن کے بعد مہاراشٹر سے کوڈیا ٹھیک سب ہے اور دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں ہے، لیکن سب کے زبان کا ایک ہی بول ہے، پرابلم اینڈ ٹینشن. ہم امریکہ میں جماعت کے سلسلے میں کئی مرتبہ کیا کیا ہے تو وہاں سب کے زبانوں میں یہی ہے، ہندوستان والوں کی زبان میں یہی ہے، عربوں کی زبانوں میں یہی ہے. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک ہی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ مکہ سے مدینہ میں تشریف لے گئے تو مدینہ جا کر آپ نے صحابہ کے سامنے بیان کیا اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے آپ نے پیغام دیا. اور آپ کا پیغام یہ تھا من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ. جو بھی انسان چاہے غریب ہو مالدار ہو پڑھا لکھا بھی پڑھا مرد عورت کہیں بھی رہتا ہو، اللہ کا شکر ہے دعوت کی کو دنیا کے بہت سے ملکوں میں اللہ نے جانا نصیب فرمایا. سب جگہ سب کا یہی زبان کا بول ہے، چاہے یورپ میں جاؤ، چاہے امریکہ میں جاؤ، جنوبی امریکہ میں جاؤ، آسٹریلیا فجی جاؤ، عربوں کے ملکوں میں جن کے پاس بہت پیسے ہیں ان کے پاس جاؤ، سب کی زبان میں ایک ہی بول ہے، بہت پریشان ہے اور بہت مسائل ہیں، گھر میں مسائل ہیں، کاروبار میں مسائل ہیں، ہر جگہ پرابلم ہے. آپ نے فرمایا کہ جو بھی آدمی انسان ہے مرد اور کوئی بھی ہو، وہ اپنا معاملہ اگر اللہ سے درست کر دے گا تو اللہ اس کے اور دنیا کے تمام مخلوقات کے معاملے کو ٹھیک کر دے گا. میاں بیوی کا معاملہ ٹھیک کر دے گا، اولاد اور ماں باپ کا معاملہ ٹھیک کر دے گا، محلے والوں کے آپس کے معاملے پر اللہ ٹھیک کر دے گا. اگر یہ اپنا معاملہ اللہ سے درست کر دے، اور دنیا میں راحت و آرام اور دوست کھانے پینے کے بہت اسباب موجود ہے، لیکن انسان کو سکون چین نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ انسان نے اپنا معاملہ اللہ سے بگاڑا ہے. انسان نے اپنا معاملہ کس سے بگاڑا بولو؟ جس اللہ کے ہاتھ میں اس کی زندگی
جان اور مال اس کے ہاتھ اور کنٹرول میں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ او دنیا کے انسانوں کان کھول کر سنو، اللہ کان کھول کر سنو، لہ الخلق وَلَهُ الْأَمْرُ، یہ پوری دنیا کی جتنی چیزیں جتنی مخلوقات ہیں وہ اللہ اس کا خالق ہے اور یہ اللہ اس کا مالک ہے، اور اس پوری دنیا کی ہر مخلوق پر کنٹرول ایک اللہ کا ہے۔ اس کا مطلب بولو اللہ نے مال والے کو مال تو دے دیا ہے لیکن کنٹرول اللہ کا ہے۔ اس مال سے زندگی بنانا یہ بھی اسی کے کنٹرول میں ہے، اور اس مال سے اس کی زندگی کو اجارنا یہ بھی اسی کنٹرول میں ہے۔ بہت سے مال والے مال کی وجہ سے ان کی جان جاتی ہے۔ مال سے کام بننا ضروری نہیں ہوتا، اللہ بنائے تو بنے گا۔ ہاں اے سی کے بنگلے اللہ نے دیے ہیں جس کو دیے ہیں، لیکن اے سی کے بنگلے میں سکون دینا اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ حکومت کی کرسیاں اللہ نے دے رکھی ہیں، لیکن حکومت کی کرسیوں پر عزت دینا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ جب چاہے حکومت کے کرسی پر بٹھانے کے بعد اور بٹھا کر تلیل کر دیتا ہے۔ اس وقت جس حالات میں گزر رہے ہیں اس کا سولوشن دنیا کی حکومتوں کے پاس نہیں ہے، اس کا سولوشن ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا تو کب سے ہو جاتا۔ اس کا سولوشن ایک اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اس لیے کہ حالات وہیں سے آئے ہیں اور وہ ان حالات کو بدلے گا تو بدلیں گے۔ ملک بدلنے سے نہیں بدلتے۔ تم میں سے بہت سے دوسرے ملکوں میں گئے ہوں گے، اتنا وہاں جا کے کچھ تو 5-6 سال کے بعد بھی یہیں آ گیا ہوگا۔ تو مسئلہ تو ملکوں کے بدلنے سے حل نہیں ہوگا، نوکریوں کے بدلنے سے حل نہیں ہوگا، اپنے کو بدلنے سے ہوگا۔ اپنے کو بدلو کہ ہم جو اللہ اپنی چاہتوں پر زندگی گزار رہے ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کر کے ہمیں زندگی کیسے گزارنی وہ سمجھانے کے لیے قیامت تک کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء والمرسلین بنا کر مبعوث فرمایا، اور آپ نے دنیا میں آ کر دنیا کے انسانوں کو یہ اللہ کا پیغام سنایا کہ تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے، کہ تم اگر اس طریقے میں زندگی گزارو گے تو اس کائنات کا خالق اور مالک تمہاری زندگی بنا دے گا۔ آپ کی ایک ہی دعوت ہے، امریکہ والوں کو، یورپ والوں کو، عربوں کو، 5 بر اعظم بڑے بڑے، ہاں ایشیا ہے، امریکہ ہے، آسٹریلیا ہے، اور میں تو تمام یہ جتنے بھی بر اعظم ہیں ان سب کے لیے آپ کی ایک دعوت ہے۔ بس آپ نے سب کو ایک دعوت دیا، ایھا الناس، اے دنیا کے لوگوں، سب آ گئے، اے دنیا کے لوگوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ تم ایک کلمے پر زندگی لاؤ، لا الہ الا اللہ کہو، پڑھو، ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کو مانو اور اللہ کی مانو۔ ایک اللہ کو جاننا ہے کہ ماننا فرق ہے۔ آج کا مسلمان اللہ کو جانتا ہے، مانتا نہیں ہے، اسی لیے اللہ کے نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے حکموں کے خلاف نہیں گزار رہا ہے۔ ایک میرے دوست کو ایک شعبہ ہوتا ہے، اس شعبے میں دوست کئی شعبے ہوتے ہیں، جیسے ریلوے کا، اس کے بڑے جو باس ہوتے ہیں، آفیسر ہوتے ہیں، تو ایک شعبے کا ملازم جو ہے اپنے شعبے کا جو آفیسر ہے
اس کو آفیسر مانتا ہے، اس کو آفیسر مانتا ہے، اور دوسرا شعبہ جو اس کو پڑوس میں ہے اس کا آفیسر تو ہے، اس کو آفیسر جانتا ہے، مانتا نہیں اپنا. تو وہاں سے اگر کوئی کاغذ آتا ہے تو کاغذ دیکھ کے وہ کیوں رکھ دیتا ہے، لیکن اپنے آفیسر کے تو اس کو خط ہے، کاغذ ہے تو دیکھتے ہیں کیا آفیسر کا کیا ہوگا. میں کیوں؟ اس نے کو آفیسر مانا ہے، صرف جانا نہیں ہے. اور دوسری جو محکمہ ہے اس کے آفیسر کو آفیسر جانتا ہے کہ آفیسر ہے، اس کو میرا آفیسر نہیں ہے، ہوگا جس کا ہوگا، تو اس کی طرف سے کوئی بات آئے تو اس کو قبول کرے گا، وہ اوکری میں ڈال دے گا. ایسے میں دوستو ایک ہے اللہ کو اللہ ماننا، اور ایک اللہ کو کلی مختار ماننا. اسی کے ہاتھ میں ہے، وہی کرنے والا ہے، وہی رزاق ہے، وہی رب ہے، وہی محافظ ہے، وہی اولاد دینے والا ہے اور وہی اولاد لینے والا ہے. دنیا کے جس خطے میں میں جاؤں گا وہاں وہی میرا رزاق ہے. ماننا. باقی ایسا اللہ کو مالک تو ہمارے یہاں کا ہندو بھی جانتا ہے، حالانکہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے. ہاں ہمارے یہاں کے ہندو کے لیے مالک پیٹ ہے، ہمارے یہاں کے ہندو کہتے ہیں مالک ایک ہے، جانتا ہے مانتا نہیں ہے، ورنہ بدھوں کو پوچھتا وہ مانتا نہیں. یہاں کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے مکہ میں اور آپ نبی بن کر آئے، اس زمانے میں بھی مکہ کے کافر اللہ کو مانتے تھے، لیکن جیسا ماننا جیسا نہیں مانتے تھے. قرآن اس کی شہادت دے رہا ہے. قرآن پاک میں قل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار. یہ پوری بیتوش قرآن میں پورا بیتوش یہ آیات ہے کہ آپ پوچھئے کہ تمہیں روزی کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ قل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار. تمہارے کانوں کا تو آنکھوں کا کون مالک ہے؟ تو یہ سب کہیں گے اللہ. یقول اللہ کہ اللہ ہی کرتا ہے. ہم بھی ہمارے ملک میں غیر مسلم ہمارے کاروبار میں آتے ہیں اور جب ان سے پوچھتے ہیں کہ چاچا برسات کون برساوے ہے کہ ایک مارے، روزی کون کا ایک مارے. ہمارے یہاں ٹرک والے وہ ٹرک والے ٹرک کے پیچھے دکھتے ہیں سب کا مالک ایک. تو مکہ والے بھی اللہ کو تو مانتے تھے لیکن جیسا ماننا چاہیے ایسا نہیں مانتے تھے. ان سے مطالبہ اس کا تھا کہ اللہ اپنی ذات و صفات پہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. ہاں وہی رزاق ہے، وہ روزی دے گا تو ملے گا. دنیا میں جتنے لوگ دیوالے نکالتے دیوالے وہ محنت کماتے کماتے کنگال ہوتے ہیں. بڑی بڑی پارٹیاں ہاتھ پیچھے کر دیتے ایک میرے پاس کچھ نہیں ہے، دیوالہ نکالتی ہے تو وہ دیوالیاں جب نکالتی تو وہ لوگ کاروبار کرتے 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 دیوالیاں نکالتے ہیں. ہاں اور ان کا دماغ پہلے نہیں ہوتا. جب ان کے کاروبار میں یہ لوگ جب دیکھتے ہیں کہ بہت لاس ہو رہا ہے اور میں ڈوب جاؤں گا تو وہ اپنی سوچ کو اور زیادہ استعمال کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ نہ ہو. لیکن پھر بھی ایک وقت آتا ہے کہ انہیں اپنے ہاتھ اسے کر دینے پڑتے ہیں. کیوں کہ کاروبار میں روزی نہیں ہے، روزی تو آسمان میں ہے. اور اس سمائے اس کو کون مباد دو، تمہاری روزی آسمان میں ہے
اور جو کچھ سے وعدہ کیا وہ آسمانوں میں ہے. آسمان سے جب تک اللہ روزی دیتا رہتا ہے ملتی ہے، اور جو اللہ نے ہاتھ کھینچا تو کما کے آدمی کنگال ہو جاتا ہے. ہاں، حضور پاک علیہ السلام نے حضرت زبیر سے کہا، وہ زبیر، روزی کا دروازہ اللہ کے عرش کے سامنے کھلا ہوا ہے، جو نہ دن میں بند ہوتا ہے نہ رات میں بند ہوتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اچھا اللہ تعالیٰ شان قرآن میں کیا کہتا ہے روزی کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. کہ جو آدمی بھی اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے گا. اللہ سے ڈرنے کے معنی کیا ہے؟ کہ اللہ کی منع کردہ چیزوں کو نہیں کرے گا. آپ لوگ میں 4 ویلر گاڑیاں لے کے یہاں رہتے ہیں اور چلتے ہیں جو ماشاء اللہ 60-70 کی اسپیڈ سے چل رہے ہیں، اور ان پہ دور سے لال بتی دکھی، اس کو کیا کہتے ہو؟ دیکھو جہاں پہ ہوتا ہے سگنل دے گا کہ لال، جہاں لال دیکھتا ہو دیکھنا جہاں جاگر گاڑی کو سلو کر کے روک دیتا ہے. کیوں؟ اندر ٹریفک پولیس کا ہے کہ اگر میں خلاف قانون کی خلاف ورزی کروں گا تو مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا، اس کا ڈر بننا پڑے گا. یہ ڈر ہمیں میرے دوستوں بریک لگانے پر مجبور کر دیتا ہے. ایسے جب آدمی کے دل میں اللہ کا خوف آئے گا تو وہ خوف خدا اسے حرام سے روک دے گا، اسے ظلم سے روک دے گا، اسے اپنے غلط آنکھ اٹھانے سے روکے گا. غلط زبان سے بولنے سے وہ خوف خدا روکے گا. ماں باپ کو ستانے سے یہ خوف خدا روکے گا کہ میرے ماں باپ ٹھیک ہے، مجھے کچھ نہیں کر رہے، اب میں ان کو ستا رہا ہوں تو ایک دن میں اللہ کے پاس حاضر ہوگا، مجھے اس کا جواب دینا ہوگا. اپنے پڑوسی کو ستانے سے روکے گا. اللہ اس کو سیٹ بنایا ہے اور اس کے کارخانے میں، اس کی میل میں 200 مزدور کام کرتے ہیں. تو ان 200 مزدوروں کے ساتھ جو معاملہ کرنے کو اللہ نے فرمایا وہ معاملے کرے گا، اس کے خلاف نہیں کرے گا، کیونکہ اندر خوف خدا ہے. حکومت کا کوئی آدمی نہیں ہے کہ اللہ تو موجود ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ کے سامنے جا کے دینا جواب. اسی میرے بھائیوں، اتنا ایمان سیکھنا فرض ہے کہ جو ایمان ہمیں اللہ کے منع کردہ چیزوں سے روک دے اور اللہ نے جتنے فرائض ہم پر رکھے ہیں اس کو پورا کرنے پر ہمیں ڈال دے. ایک کاروبار کرنے والے آدمی کو کاروبار پر جانے سے پہلے اتنا ایمان سیکھنا فرض ہے کہ جو ایمان اسے کاروبار میں حرام سے روک دے. اچھا میں آپ سے بتاؤں، آپ کو پوچھوں، آپ اپنے بچے کو 4 ویل گاڑی چلانا سکھائے بغیر اس کو 4 ویل گاڑی دو گے؟ ارے بولو، کیوں نقصان ہو جائے گا. تو پھر کاروبار میں اللہ کے حکم کے مطابق کاروبار نظم کرنا سیکھے بغیر ہمیں کاروبار میں جانے کا کیا ہے؟ ہم اپنے بچوں کو ایمان نہیں سکھاتے تو ایمان غلط سے روکے، اور ان میں وہ کاروبار اللہ کے حکم کے مطابق کاروبار کرنے کی تعلیم اور علم نہیں سکھاتے اور ہم بڑے بڑے کاروبار کے حوالے کر دیتے ہیں. پھر کیا ہوگا کہ ہمارے بچے اس کاروبار میں جب خدا کو ناراض کریں گے، خدا کے احکام توڑیں گے، اس احکام کے ٹوٹنے کے بعد آسمان سے ان کے لیے مصیبتوں کے دروازے کھولے جائیں گے. ہاں، مسئلہ یہ ہے
یہ اللہ نے جو دین کی محنت کو زندہ کیا ہے، اللہ اس امت کو ان تمام مشکلات سے نکالنا چاہتا ہے، ذلت سے نکالنا چاہتا ہے۔ حضرت صحابہ رضی اللہ اجمعین نے اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے بعد اور ایمان قبول کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے جو چیزیں جو جیسے فرمائی اس کے مطابق اپنی زندگی کی روح کو لا کر زندگی گزارے دنیا میں، تو اللہ نے پھر اس دین کی بنیاد پر انہیں دنیا میں عزت دی۔ ان کی بات کو دنیا میں چلانا گئے۔ حضور کے بعثت سے پہلے دنیا میں دو حکومتیں تھیں، روم اور فارس، پوری دنیا میں جن کی حکومت تھی اور جن کے پاس طاقت قوت تھی، صدیوں کا مال اور ہیرے اور جواہر کی قیمت تھے، اور ان کے پاس فوجی طاقت اور قوت سب تھی۔ لیکن جب صحابہ نے اللہ کے دین پر اپنے آپ کو ڈالا اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوئی، تو یہ دو بڑی بڑی طاقتیں خدا نے کو زیر کیا۔ ان کے خزانے صدیوں کے صحابہ کے قدموں میں ڈالے، اور ان کی جو ظالمانہ زبان ہے دوستو، دنیا میں ظالمانہ جو پالیسیاں تھیں وہ تمام پالیسیاں اللہ نے ختم کر کے دنیا میں آج تو انصاف والی زندگی کو خدا نے قائم کیا۔ آج صحابہ کی جمع تھوڑی تھی، صحابہ کی تعداد زیادہ نہیں ہے، اور وہ تمام ہیں اکثریت میں بڑی بڑی حکومتیں کی ہیں، ان تمام حکومتوں کو اللہ نے صحابہ کی دعوت پر انہیں زیر کیا، اور صحابہ جو اسلامی زندگی لے کر آئے تھے اللہ نے دنیا میں اس کو زندہ کیا۔ آج بھی یہی ہے، ہم اگر صحیح زندگی پر آ جائیں تو آج بھی اللہ کا وقت وہی ہوگا، چاہے بڑی بڑی حکومتوں کے پاس بہت چاہے کتنی طاقت ہو، ہاں چلے گی اللہ کی، کسی اور نہیں چلے گی۔ کسی طرح کی بولو، ہاں یہ جو تم بولو رہے ہو سپر پاور ہوتا، ان کے باپ نے بھی ان کو سپر پاور دیا۔ یہ تو پیشاب کرنے میں اللہ کا محتاج ہے، اگر اللہ ان کے پیشاب روک دے پیشاب کر سکتے ہیں؟ کتابیں نہیں کر سکتے۔ ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا، اس سے اس مخلوق سے کر رہے ہیں، اور صحابہ نے اللہ کو پہچانا اور اللہ کی طاقت و قدرت کو پہچانا اور اللہ سے اپنا معاملہ ٹھیک کیا۔ اپنا معاملہ کسے ٹھیک کیا؟ جو آج بھی اللہ سے اپنا معاملہ بگاڑے گا، خدا کی قسم کسی حال میں کامیاب نہیں ہو سکتا، کہیں بھی نہیں، دنیا میں بھی نہیں ہوگا، موت کے بعد ہمیشہ زندگی میں ہمیشہ کے لیے ناکام ہوگا۔ ہم دنیا کی مخلوقات سے اپنے معاملے کو ٹھیک کرنے کے فکر کی محنت ہیں، اور ان کو راضی کرنے کے اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اور پھر اللہ کے حالات حدیث میں او آدم کے بچے، اگر تو مخلوق کو راضی کرنے کے لیے مجھے ناراض کرے گا تو میں مخلوق کو تیرے خلاف کر دوں گا۔ ہاں اگر تو مجھے راضی کرنے کے لیے مخلوق کو ناراض کرے گا تو مخلوق کے دل میرے ہاتھ میں ہے، ان کے دلوں کو تیری مابعد میں رکھ دوں گا۔ آج ہمارا ہے پہلے کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے، عورتوں کو اور پریشان ہوگا، تو بیوی کا غلام بنا ہوا ہے، اور بیوی جو اللہ کی نافرمانی کے بعد کام کرتی ہے وہ کرنے کے بعد تجھے بھی کھینچ اس کے ساتھ بھی جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جب کوئی ناری جا پڑے پیدا ہونی محبت میں، ارے محبت اس سے نہیں آئے گی، محبت آنے کا راستہ تو قرآن میں اللہ نے بتایا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ جو اپنا ایمان بنائے کہ اللہ کا خوف پیدا کرے، اللہ کے عظمت پر بڑائی زندگی میں لائے، اللہ کے وعدوں کے یقین پر اپنا یقین لائے، جو اپنے ایمان کو بنائے گا اور اللہ کی اطاعت والی زندگی گزارے گا، ایک عمل کرے گا، تو اللہ فرماتے ہیں میں اس کی واضحانہ محبت
یہ محبت اللہ کی دی محبت ہے. صحابہ کی عورتوں کے دلوں میں اپنے میاں کی محبت تھی، جس کے نتیجے میں اللہ کے دین کے خاطر قربانی دینے کی وجہ سے اگر گھر میں حالات آتے تھے تو خوشی خوشی جھیلتے تھے کہ اللہ کے لیے آیا. ہمارے آپس میں محبت بھی دنیا کے لیے ہے، اللہ کے لیے محبت نہیں ہے. اللہ نے صحابہ کی محبت دنیا کے انسانوں کے میں دلوں میں ڈالی. ان کو دنیا سے گئے ہوئے 1400 سال 1500 سال ہو گئے، آج بھی ان کی محبت دلوں میں موجود ہے. لوگ اپنے بچوں کا نام صحابہ کا نام رکھتے ہیں. مسلمان عورتیں اپنے بچوں کو محبت میں کیا کہتی ہے؟ میرا بلال. اس کا نام تو اسماعیل ہے اور ماشاءاللہ چاند جیسا ہے، کھانا نہیں ہے، لیکن ماں محبت میں کہتی ہے میرا بلال. ہاں، جتنی اولیاء میں ان کی محبت اللہ کی دی ہوئی محبت ہے. وہ قبروں میں جا کے سو گئے لیکن ابھی بھی ہمارے دلوں کی محبت ہے. لوگ معین الدین نام رکھتے ہیں، حضرت میاس کا الیاس نام رکھتے ہیں، حضرت عائشہ کا نام رکھتے ہیں. آپ دیکھیے محبت، تو محبت کی زندگی تو اس سے ملے گی. اس لیے میرے بھائیوں، ہم جو آپ کے پاس آئے ہیں اسی طرح کے بھائیوں، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اللہ نے ہمیں حضرت رسول اللہ صاحب کا امتی بنایا ہے، اور اللہ نے آپ صاحب کو دنیا اور آخرت کی بھلائی کے تمام طریقے دے کر مبعوث فرمایا ہے. ہم پریشان اس لیے نہیں کہ ماننے کیسے نہیں، باڑیاں نہیں ہے، ہمارے پاس امریکہ کا ویزا نہیں ہے، اس لیے پریشان نہیں ہے. ہم پریشان اس لیے ہیں کہ اللہ کے نبی کی وہ خیر اور برکت والا دین جو آپ لے کر آئے تھے، وہ دین ہماری زندگی میں نہیں ہے، جس کی بنا پر ہم پریشان ہیں. اور پوری مسلمان ذلت میں یہ پیٹرول کے قبضے رکھنے والے ذلت میں حق بات نہیں کہہ سکتے. ان دنیا کے دادا نے کتوں کو پالنے والوں کو یہ میرے بھائی حق بات نہیں کہہ سکتے. حالانکہ ان کا ہی مال ان کے پاس ہے. اس لیے بھائی میرا عزیزو، ایک بات یہ کہی جا رہی ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جئتکم بخیر الدنیا والآخرہ، میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی تمام خیر اور بھلائی لے کر آیا ہوں. اللہ کے نبی کی ظاہری زندگی کو اپنائیں گے اور اس کو اپنے گھروں میں لائیں گے. اپنے بچوں کی ہم تربیت حضور کے طریقے میں کریں گے تو ہمارے گھروں میں خیر آئے گی، ہمارے بچوں کی زندگی میں خیر آئے گی، ہمارے کاروبار میں خیر آئے گی، اور ہم اللہ ہماری دنیا کی زندگی کو پرسکون فرما کر آخرت کی زندگی جو ہم مرنا تو ہے میرے دوستوں، دنیا میں کوئی راہ نہیں ہے، اور اصل زندگی تو موت کے بعد کی ہی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں وہ آخرت کی ابدی زندگی بھی اللہ اس پر بنا دے گا. مطلب میرے بھائیوں، جس زندگی سے ہم گزر رہے ہیں ہم کو گزار رہے ہیں، اس زندگی کے بعد کبھی بھی حالات نہیں سوچ سکتے، بدل نہیں سکتے. ایک دنیا کا انسان مشین بناتا ہے اور مشین بنانے کے بعد اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بتاتا ہے کہ اس کو اس طریقے پر استعمال کرو تو آدمی اس مشین سے فائدہ اٹھا سکے گا. لیکن اگر مشین بنانے والے کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف اپنی مرضی پر چلائے گا تو اسے فائدہ ہوگا؟ بولو نا. ہاں، 2 لاکھ میں $2 لاکھ پہ میں 200 نئی کار ہے، نئی کار. لیکن اس نئی کار کو لے کر کے آدمی گئے میری کار ہے، میں اس کے بنانے والے کے قانون پر نہیں چلوں گا، میں تو اس کار کو کھیت پہ چلاؤں گا. وہ کہتا روڈ پہ چلائیے، روڈ کے خلاف اس نے کھیت میں ڈالی گاڑی. اب بتا میرے دوستوں ٹینشن ہوگا
پرابلم آئے گا نہیں آئے گا؟ جتنا کھیت میں گھستا جائے گا اتنے پرابلم بڑھے گا گھٹے گا؟ ارے بولو بڑھے گا. کیوں؟ گاڑی بنانے والے کے ضابطے کے خلاف چل رہا ہے. بنانے والا ٹریکٹر بنایا ہے کھیت میں چلانے کے لیے، ٹریکٹر چلا ٹھیک ہے. یہ جو 4 وہیلر گاڑی کو چلا رہا ہے غلط ہے. نہیں میں تو یوں چلاؤں گا. تو جتنا یہ اندر گھستا جائے گا اتنا ٹینشن بڑھے گا، مشکل بڑھے گی. پہلے تو تھوڑا قریب میں تھی تو دھکا دے کے گاڑی باہر نکل جاتی ہے. اب دھکا دے کے نہیں نکلے گا تو کیرل لانا پڑے گا. ہاں تو آپ مجھے بتائیے یہ مشینوں کی بنائی مشین کتنا ہے؟ اللہ نے بنایا. 4 اندھیرے 3 اندھیرے بنایا ہے فی ظلمات ثلاث. اور ایک عجیب مخلوق خدا نے بنائی ہے. آج کا انسان آٹومیٹک مشینوں سے بہت متاثر ہوتا ہے. اللہ نے اس کو اتنا آٹومیٹک بتایا اس کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ اللہ نے میری آنکھ بنائی ہے. اس آنکھ میں جو غلط جبرتی ہے آٹومیٹک بنتی ہے. جتنی جبر ہے ہمیں من میں نہیں چلی اپنی انداز سے جو کرے. اگر یہ آنکھ جھپکے نہیں اور یوں ہی رہے کوئی لڑکی دے گا؟ ارے بولو نا. آدمی کے منہ میں لعاب چاہیے تو آدمی کے منہ میں اگر خاموش ہے تو اس حالت میں جتنا لعاب ہونا چاہیے لعاب ہوگا. اس نے بولنا شروع کیا تو اب جتنا لعاب چاہیے جتنا لعاب آئے گا. اور جب یہ کھانا شروع کرے گا تو اس میں جتنا لعاب چاہیے اتنا لعاب آئے گا. آٹومیٹک آئے گا. اس کو کچھ کرنا نہیں پڑتا. اللہ نے عجیب مخلوق بنائی ہے اس کو. اللہ نے قرآن میں کافیات رزقو. تم اپنے آپ کو سوچو تمہیں اللہ نے کیسا بنایا ہے تمہیں اللہ کی پہچان ہو جائے گی. تو اللہ نے قرآن میں یہ کہا کہ اگر تم مجھ سے ڈرو گے اور تقوی اور زندگی اختیار کرو گے تو میں تمہیں ایسے جگہ سے روزی دوں گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا. ہاں مسلمان اور غیر اس میں فرق یہ ہے کہ مسلمان تقوی کے راستے سے ایسے ہی وجہ سے روزی حاصل کرتا ہے جو ان بیمانوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا کیا ہے یار. ہم پریشان ہیں کہ کتنے سکون میں کیسے ہے. اسلام پھیلے گا حضور والی زندگی ہم نے آئے گی اس سے. یہ سب نادان ہے. جس دن ہماری زندگی میں تقویٰ آیا ہماری زندگی میں اللہ کے نبی والی زندگی آئی اور ہم اللہ کی دی ہوئی ذمہ داری کو پورے کرنے والے بنے کہ اللہ کا دین دنیا میں پھیلے اس کے لیے جان مال کی قربانی کے ساتھ ہم اس ذمہ داری کو پورا کرنا شروع کریں گے. اسی دن اللہ اپنی قدرت سے ہمارے کام بنائے گا ہمیں روزی دے گا اور ہمیں سکون اور چین کی زندگی ملے گی. اور یہ نادان جب دیکھیں گے یار یہ چین سکون میں ہم کیوں نہیں ہیں پھر آئیں گے تمہارے پاس یا تم چین سکون میں ہوں کیسے تم چین چلے. ہم روزانہ مسجد سے آزان کہتے ہیں یہی ہم کہہ رہے تم کو کہ اللہ کو مانو اللہ کی مانو اور اللہ کے قدرت پر ایمان لاؤ تمہیں بھی خدا ایسی زندگی دے گا جو اللہ نے ہم کو نہیں ہے. اس ملک میں اللہ نے آپ کو پہنچایا ہے آپ بھی آئے ہیں اللہ نے پہنچایا ہے اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندوں کو جو بیچارے ایمان والے نہیں ہیں ان تک ایمان پہنچائے اس سے اللہ کو پہنچائے. رہی کھانے والے تو اللہ وہاں بھی دیتا ہے یا نہیں دے گا. اپنے کاروبار کو اسلامی اصولوں پر لاؤ اپنے رہن سہن کو اسلامی اصول پر لاؤ. تمہارے گھر میں نوکر جو ہے ان نوکروں کو نوکر سمجھ کے نہ بات کرو
اللہ کے بندے ہیں، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں. مجھے اللہ نے سیٹ بنایا ہے، اس کا نوکر بنایا ہے. اب اخلاق تمہارے جب ان کے ساتھ ہوں گے. حضور نے اپنی امت کو تعلیم دی ہے کہ اپنے غلاموں کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھلاؤ. اب یہ بیچارے جو افریقی ہمارے بھائی ہیں، اگر ان کو تو اپنے ساتھ لے کر جب کھلاؤ گے تو پھر ان کا دل کیا کہے گا؟ تمہارا سے اسلام کتنا اچھا ہے. ان کی عورتیں تمہارے گھر میں کام کرتی ہے اور بیچاری بخار میں ہے، بخار بیمار ہو کے آئی ہے، اور وہ گھر میں برتن دھونے کے لیے اٹھا رہی ہے، اور تمہاری بیوی ہے، بہن تم بیمار ہو، جب سو جاؤ، ہم آج بدلیں گے. اور اس نے چائے پلانا شروع کی، دوا دینا شروع کی. بتاؤ اس کی یہ زندگی اخلاق اسے مجبور کرے کہ مجھے مسلمان ہونا چاہیے. آج وہ اخلاق ہمیں نہیں ہے. اسی کو ہمیں نہیں سمجھنا چاہیے. دیکھو دنیا میں جتنے انسان ہیں وہ سب اللہ کے نبی کی امتی ہیں. ہم امت اجابت ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی کی دعوت کو قبول کر مسلمان ہو گئے. ہم امت اجابت ہے، اور ہمارے سوا جتنے مسلمان نہیں ہیں وہ تمام کے تمام امت دعوت ہے. ان کو دعوت دینا اور ان کو دین کی طرف لانے کی فکر کرنا، اس کی ذمہ داری پورا مسلمان ہے. اگر ہم اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ شانو ہماری روزیوں کے لیے آسمان اور زمین کو مجبور کرے کہ روزی پہنچاؤ. میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں کہ کسی ملک میں رعایا ہوتی ہے، ایک تو عام رعایا ہوتی ہے، اور ایک وہ طبقہ جو حکومت کی ملازمت کرنے والا ہوتا ہے. حکومت نے جس کو ذمہ داری دی ہے کہ یہ تمہیں کرنا ہے، تو جو ملازم طبقہ ذمہ داری اٹھا کر دوستوں ذمہ داری پوری کرتا ہے تو حکومت اس کی تمام ضرورتوں کا انتظام کرتی نہیں کرتی؟ ارے بولو تو صحیح ہے، کرتی ہے. اس دنیا میں مسلمان کے علاوہ دوسرے بہت سے ہیں. مسلمان کے معنی اللہ کی چنندہ اور اپنے دین کے لیے قربانی دینے والے، ان کو خدا نے چنا ہے اور ذمہ داری دی ہے کہ دنیا کے انسانوں کو اللہ کی پہچان کرواؤ اور اس کی محنت کرو. یہ ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے. اللہ کے بندے بنو اور خدا کی مخلوق کو اللہ کا بندگی سکھاؤ، یہ ہماری ذمہ داری ہے. جب ہم اس ذمہ داروں کو پورا، جیسے صحابہ نے ذمہ داری کو پوری کی ہے، صحابہ نے اس ذمہ داری کو جب پورا کیا تو اللہ کے تمام وعدے اللہ نے پورے کیے ہیں. اللہ نے انہیں دنیا میں عزت دی، ان کی حفاظت کی، اور ان کے لیے میں دوستوں دنیا کو ان کے قدموں میں ڈالا. آج تو کہتے تبدیل والا کہتا کہیں تھی آواز ہے، الگ کہیں تھی نہیں نام تھا، جینو گاشوں اینو کھائشوں. یہ ہوتا ہے جس کی نوکری کرتا ہے آدمی دکان میں، اور جس کی ذمہ داری اس نے دی پوری کرتا ہے، وہی اس کو کھانا دیتا ہے. جب ہم اللہ کی ذمہ داری کو پورا کریں گے تو اللہ میں بھوکا مارے گا نہیں، بہت آسانی سے روزے دے گا. لو میرے بندو کھاؤ اور کھلاؤ، کھاؤ اور کھلاؤ. صحابہ کو اللہ نے دیا کھاؤ اور کھلاؤ. دنیا میں نگل کے گئے، آ جائیے گا. یہ دین کی بات ہماری ذمہ داری اللہ نے ہم کو دی ہے، ہماری ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کو پورا کرو گے نا تو اللہ تمہاری ضرورتوں کا انتظام کرے گا. اللہ کے دین کے تقاضوں کے لیے دنیا کے آخری کونے تک چلے گا. جب تم اپنی ذمہ داری کو اٹھاؤ گے نا تو اللہ تعالیٰ وہاں تک پہنچنے کے اسباب تمہیں دے گا، پہنچائے گا. جیسے گورنمنٹ
اپنے آفیسر کو گاڑی دیتی ہے، جس کو گاڑی کی ضرورت ہے گاڑی دیتی ہے، اس کو پیور کی ضرورت ہے تو پیور دیتی ہے۔ ایسے ہمارا اللہ کے بندے ہیں، نبی کے امتی ہیں، ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری میں ہماری جو ضرورت ہوگی اللہ اس کا انتظام کرے گا۔ کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ ارے سمجھ میں آ رہی ہے؟ دنیا تو ہمارے کے لیے نہیں ہے، دنیا تو ہمارے لیے ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں الدنیا خلقت لکم، دنیا کو اللہ تبارک نے پیدا کیا ہے۔ یہ جو ہے جو بیمار یہ تو اس مسلمان کی وجہ سے کھا رہا ہے، ان کو اللہ دے رہا ہے۔ جب ایک بھی ایمان والا دوئے زمین پر باقی نہیں رہے گا نا تو خدا اس پوری دنیا میں توڑ کے ختم کر دیں گے۔ ہم نے اپنے مقام کو پہچانا نہیں ہے، اللہ نے اپنے ایمان کی دولت دی ہے، ہمیں اللہ نے اسلام جیسا مذہب دیا ہے، اور اللہ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی دیے ہیں، ہاں، اور اللہ نے ہمیں دنیا میں ایک ذمہ داری کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہماری روزی کا مسئلہ بھی آسان ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہماری دنیا کی زندگی بھی خوشحال بنا کر ہمیں دنیا میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے گا، اس محنت کو کریں گے۔ اس لیے بھائیوں ابوذر سے بڑی گزارش ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے سے ہماری کیا ذمہ داری سمجھو۔ ہم دنیا کمانے نہیں آئے، دنیا تو ہمارے لیے ہے، ہم دنیا کی غلامی کرنے نہیں آئے، ہم تو ایک اللہ کے غلام ہیں، باقی جتنے بیمار ہیں وہ ہمارے غلام ہیں۔ صحابہ کے گھروں میں روم اور فارس کے میرے دوست بادشاہوں کی لڑکیاں صحابہ کے گھر میں بسوا بچھاتی تھی۔ غلام کیا ہے وہ؟ جو بیمان ہے، ایمان والا ہے نہیں ہے، اس کو دنیا میں میرے دوستوں آزاد ہو تو اس کو میرے دوست جینے کا حق نہیں ہے کہ محمد سے ہوگا تو نے تو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاز جینے کا لوح قلم دے رہے ہیں۔ آج ہم بیوی کے وفادار ہیں، خاندان کے وفادار ہیں، خاندان کی وفاداری کرتے ہیں، خاندان میں کسی جھگڑا ہوتا ہے تو اس کا ساتھ دیتے ہیں، حالانکہ وہ ظلم کر رہے ہیں، یہ خاندان ہے، ساتھ دینا پڑتا ہے۔ تو ہم خاندان کے غلام ہیں اور ہم اپنی حکومتوں کے غلام ہیں، اور نہیں غلام ہے تو اللہ کے نہیں، اللہ کے نبی کے نہیں۔ اس دن ہم ایک اللہ کے غلامی کا فیصلہ کریں گے، اور جس دن ہم ایک اللہ کا بندہ بن کے جینے کا فیصلہ کریں گے، اور جس دن ہم حضور کے امتی ہونے کے اعتبار سے اللہ کی مخلوق کے لیے محنت جان مال کھپانے والے بنیں گے، اس دن میں دوست اللہ ہمارے لیے پوری کائنات کو ہمارے قدم لا دے گا، سکون دے گا، چین دے گا، عزت دے گا، اور اللہ ہمارے دلوں سے اپنے دشمنوں کا خوف نکالے گا اور ہمارا رعب ان کے دلوں میں ڈالے گا۔ یہ ہوگا اس راستے پر آنا پڑے گا، اور ہے ذرا آنکھوں کے دیکھنے کے خلاف ہے کہ کیسے ہوگا، اللہ نے کیا ہے اور آج بھی کرے گا۔ اس لیے بھائیوں جتنی تمہارے پرابلم اور جتنی ٹینشن ہے وہ پیسوں سے ختم نہیں ہوں گے، پیسوں سے تو اور ٹینشن بڑھتا ہے۔ ہمارے یہاں نا یہ بہت بڑے تاجر ہوتے ہیں تو تجارت میں کو کسی سال بہت مل جاتا ہے، ایک تو پیش آ گیا، اب کہاں رکھنے کی پریشانی ہے، ڈیم میں رکھ سکتے نہیں، گھر میں رکھ سکتے نہیں، جیب میں لے کے پھر نہیں سکتے، میں کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے، جس کو کہوں گے وہ نہیں آئے گا، گھر میں رکھوں گا تو چور لے کے آئے گا، بینک میں رکھو تو حکومت تو ہو جائے گی، اور جیب میں ہوگا تو جان جائے گی، ٹینشن بھی ٹائم میں بڑھا، حالانکہ مالا ہے ایک تو بہت زیادہ آ گیا ہے، لیکن وہ اللہ کے نبی کی دعاؤں میں ہے، اے اللہ میں ایسے مال سے پناہ مانگتا ہوں جو میرے لیے عذاب بنے،
اللہم انی اعوذ بک مما یکون علی عذابک. یہ تو راجہ میں دعائیں ہیں. اور پھر اولاد کے وبال ہونے سے بڑا مانگی ہے جو اولاد دیندار نہیں ہوتی اور اس اولاد کو اللہ کا تقوی ایمان نہیں سکھاؤ گے وہ اولاد وبال بنے گی. اللہم انی اعوذ بک من ولد یکون علیہ وبالا. ہے کہ نہیں؟ کماتا باپ ہے, تھکتا باپ ہے, اور لڑکا 1 لاکھ کا وہ موبائل لے آتا ہے. تو موبائل جو ہے 1 لاکھ مطلب گاڑی لے گئے وبال ہے, میں دلاتا بھی مصیبت ہے. باپ کی مرضی کی خواہش چلتا ہو کہ جو کبھی نہیں سکتا باپ کیا کرتا اولاد ہے. ہر ایک اولاد وہ ہوتی ہے جو وہ آدمی کی رحمت بنتی ہے. ہاں جانتا ہوں ہمارے یہاں یہ اسماعیل سٹیزن اور ابراہیم ان کا بھائی 2 بڑے بھائی 2 ہیں. ان کی ماں ہندوستان میں رہتی تھی اور وہ بوڑھی تھی. پہلی جب شروع میں آیا تھا تو پھر ان کا نظام میں پوچھا کہ مطلب 1 برس مری مانی خدمت اس بار کہتا 1 برس مری مانی خدمت پڑے ہوئی انڈیا મારા ભાઈ ઇબ્રાહિમ જાય છે. બીજા વર્ષ મારો ભાઈ ઇબ્રાહિમ જાય છે અને હું અહીંયા આવું છું. એક औलाद ये भी है, रहमत है. और एक औलाद है जो पानी भी नहीं मिलाती. हाँ इसलिए भाई मेरे अजीजों औलाद रहमत बने, दीन के रास्ते बनेगी रहमत. बनाओ जितनी तो उनके एजुकेशन की फिक्र करते हो ना इतना इनकी ईमान की फिक्र करो कि अल्लाह से डरे, इनके अखलाक बने. ये अल्लाह के कहे नबी को समझे, कहे नबी की सुन्नत पर जिंदगी गुजारने वाले बने. ये खुदा की मखलूक के हुकूक पहचान के जिंदगी गुजारने वाले बने तो दीन के रास्ते से होगा. दीन की मेहनत के लिए जैसे माल की मेहनत से माल मिलता है, डिग्रियों की मेहनत से डिग्रियां मिलती हैं और नेतागिरी करने से कुर्सियां मिलती है. हाँ ऐसे नबी वाली मेहनत से नबी वाला दीन मिलता है. मेहनत करनी होगी और इंशाअल्लाह इस मेहनत को जिंदगी में दाखिल देखो. आपको हम आपका काम का वक्त हम आपसे नहीं मांगते. 8 घंटे आप अपनी दुकान पर जाएंगे, 6 घंटे रोजाना आराम से दिन दीजिए, 2 घंटे खाने पीने नहाने धोने में दीजिए. कितने घंटे हुए? 16 घंटे हुए. अब 8 घंटे बाद हमने इस 8 घंटे को दिन को दो. नमाज, जिक्र, तिलावत, गश्त, मुसलमानों की मुलाकात अल्लाह के लिए करना. जब एक मुसलमान अपने मुसलमान भाई की अल्लाह के लिए मुलाकात के लिए जाता है तो 70,000 फरिश्ते इसकी दुआ करते हैं. अल्लाह की बजाय कृष्ण में जाओ. और इस वक्त तो अगर इस पर लगा दो कि हमारे संबंध है करने के काम में लगो तो न करने के कामों से भी जाओगे. अगर करने के काम नहीं लगोगे तो न करने के काम जाना पड़ेगा. जैसे आज हमारा हो रहा है, घर पर आपके मोबाइल को देखकर रहता है. मोबाइल इतनी बुरी मुसीबत है कि कुरान शरीफ पढ़ते पढ़ते मोबाइल में तो उर्दू बोलता है तो कुरान शरीफ छोड़ नहीं सकता. अल्लाह कितना नाराज होगा. एक जालिम मुझसे तो बातें कर रहा था, मुझसे मुनाजात, कुरान की तिलावत करने के मन अल्लाह से मुनाजात है. जब आदमी कुरान शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह उसके कुरान शरीफ को सुनते हैं. अभी मेरे दोस्तों मोबाइल सुन के भागा तो अल्लाह कितना नाराज होगा कि जालिम मुझसे बात कर रहा था, मुझको छोड़ के चला गया.
نماز پڑھتے پڑھتے ابھی تو نماز پوری ہوئی ہے اور ابھی تو اللہ کے نبی کہنے نماز فرض نماز پڑھنے کے بعد فوراً ایک مرتبہ استغفار پڑھو، اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ کیوں پڑھو؟ کہ اللہ یہ نماز جیسی پڑھنی چاہیے میں نے ادا نہیں کی ہے، مجھے معاف کر دے جو کوتاہی مجھ سے ہوئی ہے۔ تو 3 کا استغفار پڑھنے کا حکم ہے۔ پھر دعا ہے اللہم صل علی محمد السلام تبارک یا ذا الجلال اللہم اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ تو میری مدد فرما تیرا ذکر کرنے کے لیے، تیرے شکر کرنے پر میری مدد کرنا۔ یہ دعا ہے، یہ پڑھنے کی ہوتی ہے۔ ہمارا کیا ہے، ابھی تو دوسری سلام پھیری نہیں، اس سے پہلے ہاتھ جاتا ہے جیب میں موبائل نکالنے کے لیے، موبائل نکالا تو آپ کو موبائل کھول کے دیکھتے کیا ہے، وہ استغفار کے لیے سب گیا۔ یہ ہمارا حال ہے۔ اور دیکھو عمر فاروق کا قول ہے جیسی زندگی گزارو گے اسی حال میں تمہاری موت آئے گی۔ ایسا نہ ہو کہ موت کے وقت موبائل میں آ گئے۔ بری چیز ہے۔ علماء نے لکھا ہے آدمی جب مرتا ہے نا تو مرتے وقت میں اس کی جو سوسائٹی کے لوگ ہوتے ہیں دوست، ان کی شکلیں سامنے آتی ہیں۔ آپ سوچو گے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں یہاں گھنٹے صحیح جگہ پڑھو اور نماز اطمینان سے پڑھو، بات نہ کے مت پڑھو۔ نماز ایسے ہی پڑھو کہ نماز تمہارے دعا کرے۔ حضور نے ایک حدیث میں فرمایا بدترین چور وہ ہے جو نماز میں بھی چوری کرے۔ صحابہ نے پوچھا حضور نماز میں چوری کیا ہے؟ آپ سے فرمایا کہ جو رکوع اور سجدہ صحیح نہیں کرے وہ نماز میں چوری کر رہا ہے۔ رکوع سے آپ کھڑے ہوئے تو حکم یہ ہے سیدھے کھڑے رہو، اطمینان سے کھڑے ہو کر پھر سجدے میں جاؤ۔ اب آدمی رکوع سے کھڑا ہو چلا گیا، چوری کر رہا ہے۔ سجدے سے اٹھا اور اٹھنے کے بعد پورا بیٹھا نہیں اور تھوڑا اٹھا پھر گیا چوری کر رہا ہے۔ ایسی نماز پڑھنے والا جب نماز پڑھتا ہے تو یہ نماز بد دعا دیتی ہے۔ تو بد دعا دیتی کیا؟ ضیعک اللہ کما ضیعتنی، اللہ تجھے بھی ایسا ضائع اور برباد کرے جیسے تو نے مجھے برباد کیا۔ جب آدمی اچھی نماز پڑھتا ہے اطمینان سے کیا ہو جائے گا؟ 5 منٹ 10 منٹ زیادہ لگے اطمینان سے پڑھو گے تو جب آدمی اطمینان سے سنت کے مطابق نماز پڑھتا ہے تو یہ نماز دعا دیتی ہوئی جاتی ہے۔ حفظک اللہ کما حفظتنی، جیسے تم نے میری حفاظت کی اللہ تیری حفاظت کر۔ تو اب بتاؤ ہمیں دین کی محنت میں لگنے کی ضرورت ہے؟ اتنا ایمان بنا جو ایمان ہمیں حلال کمائی پر لے آئے اور حرام سے بچا لے۔ یاد رکھو کمانا ضروری ہے لیکن حلال، حرام نہیں۔ اپنے بچوں کو کھانا کھلانا ہمارے ذمہ ہے لیکن حلال۔ بریانی زندے کھلانا ہم پر فرض نہیں ہے۔ حلال کمائی چاہے وہ حلال کمائی میں روٹی اور پیاز ہے تو وہ ہم پر فرض ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ہم اور آپ میرے دوستوں اچھے اچھے کھانے کھائیں گے تو ہماری طاقت بڑھ جائے گی نا۔ یہ تمہارے مزدور بیچارے کیا کھاتے ہیں؟ مکئی کا آٹا کھاتے ہیں اور تم سے زیادہ مضبوط ہے۔ طاقت اللہ دیتا ہے۔ تو حلال کمانا فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے نا ایسے حلال کمانا فرض ہے۔ اس کے لیے تبلیغ میں تیسرا نمبر علم ہے کہ ہر کام کو سیکھ کے کرو۔
کمانے کا تو کمانے کی لائن کو سیکھو. حلال طریقہ کیا ہے, حرام طریقہ کیا ہے. ہمارے کو انڈیا میں بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک آدمی کاروبار کرتا ہے تو اس کو بعد 1 لاکھ 2 لاکھ دے دیتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں مہینے میں جو 5,000 دے دیتے. وہ سمجھتے کیا ہے کاروبار. وہ کاروبار نہیں ہے, وہ تو سود ہے تیرا, تو حرام کھا رہا ہے. تمہارے پیسے ہوں گے بہت سے, بازے وہ جو ہے فکس ڈپوزٹ پہ پیسے رکھتے ہیں بینک میں, اور اس کو اس کا پیسے ملتے رہتے ہیں. اس کو کیا سمجھتا ہے فکس ڈپوزٹ پر سود آ رہا ہے. اور سود کی 1/54 اپنی ماں سے 36 مرتبہ زنا کرنے سے بدتر ہے. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے راہ میں نکلو تاکہ اللہ صحیح سمجھ دے, ہمارا عقید بنائے, ہمارے عقید بن جائے. اندر سے یقین ہے کہ میرا رب اللہ ہے, میرا اللہ مجھے دے گا. اللہ نے کسی کی روزی حرام کی دے رہی کی ہے, اللہ کے ہاں سے تو حلال روزی کیا اس کی ہے. ہاں ادا کی ضرورت آتا ہے نہیں, کتابوں میں جا رہے تھے اور نماز کا وقت ہوا تو ایک مسجد آئی تو وہاں اپنے گھوڑے کو باندھ کر نماز پڑھنے کے لیے اندر جانے لگے. ایک نے بھی کہا کہ اس کو کہا میرا ذرا گھوڑا دیکھنا, میں نماز پڑھ کے آتا ہوں. تو نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے باہر آ رہے تو دل میں بات آئی اس آدمی نے میرے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے, میرے گھوڑے کو سنبھالا ہے, چلو اسے میں 4 درہم دوں گا ہدیہ. یہ سوچتے سوچتے باہر آئے. باہر آئے تو گھوڑا بھی نہیں تھا, نہ آدمی بھی نہیں تھا, اور گھوڑا دودھ دے گا تھا اور اس کی تمام لگام مگم نہیں تھی. وہ جو جس کو سونا تھا لگام نکال کر جین لگا کر نکال کر چلا گیا. تو حضرت علی نے جو زیادہ ہے تو جین اور لگام وغیرہ بازار میں دینے کے لیے گئے. ایک دکان پر ان کی وہ لگام وغیرہ سب رکھی ہوئی تھی. تو وہاں جا کے پوچھا کہ بھائی یہ کتنے میں دو گے؟ 4 درہم میں. تو 4 درہم دیے, اپنی لگام لوٹ لے لیا اور آدمی نے جلدی کر دی. آدمی نے جلدی کر دی. اگر تھوڑا سا ٹوکتا تو حالات رہتے سے اس کو 4 درہم مل جاتے, حرام کے پیسے لے کے. تو آدمی جلد بات ہے, مطلب تو ہم جلدی نہ رہے نا, حلال روزی کما. اور یاد رکھو اپنے بچوں کو حرام کے دم میں کھا کھلاؤ گے, یہ تمہارے بچے بے شرم بنیں گے. یہ تمہارے بچے تمہارے نیتوں تو نافرمان بنیں گے, اور تمہارے بچوں میں ظلم آئے گا حرام سے. ایک بزرگ فرماتے تھے کہ میں کسی کی دعوت میں گیا اور اس کے یہاں اس کا مال مجھے تو پتا نہیں کیسا ہے, لیکن اس کا مال مشتبہ تھا, اور اس کے یہاں میں نے کھانا کھا لیا. تو اس کھانے کے پیٹ میں جانے کے بعد کئی دنوں تک مجھے زنا کرنے کا جذبہ پیدا ہوا. یہ تو ہاروں نے حالات تک نہیں. یہ جو اب اس کی بہت ساری ٹھیک ہے پیشما حالات سے کہ نہیں. ہمارے انڈیا میں بہت کمپنیاں آ گئی ہیں. ہم کہتے ہیں لوگوں کو کہ تم سب خرید دو, خریدنے سے پہلے سوچو دیکھو حالات بھی حرام ہے. کیس مت دیکھو. اور تمہارے تو گھر میں بنانے کی آسانی ہے تمہارے لیے, باہر سے لانے کی ضرورت ہے. لیکن باہر سے اس کہتے ہیں مٹیریل لاؤ تو سب سوچ سمجھ کے لاؤ. آج کل تو مٹیریل تیار ملتا ہے سب جگہ. تو بتاؤ اپنے ایمان کو ماننے کی ضرورت ہے. ارے بولو
ہم کو تمہارے جیسے کچھ چاہیے نہیں، ہم چائے بھی نہیں چاہیے ہم کو، ہم تمہارے بھائی ہیں. اور تو اس حکمت سمجھا کہ بھائیو بغیر محنت کی دنیا نہیں ملتی، تو بغیر محنت کے دین کیسے ملے گا، یقین کیسے بنے گا. اس کے دلی والی محنت حضور نے دین بھی دیا اور دین کی محنت دی. کہ دین کی محنت میں تم کرو گے، دین تمہاری زندگی میں باقی رہے گا، اور دور سے انسانوں کو دین ملتا رہے گا، اور یہ تمہاری آخرت میں رہے گا. اس لیے دوستوں، اچھا دوسری ایک بات اور بھی سمجھو، فرصت کا کام نہیں ہے. جیسے دکان کا کام فرصت کا نہیں ہے، ضرورت کا ہے. تمہاری ضرورت سے جواب کا چھٹکا نہ دیے. ایسے ایمان کی محنت کیے بغیر چھٹکا نہیں ہے. دین کو زندگی میں لانے کے لیے محنت کرنا چھٹکا نہیں ہے. اور دینداری ماحول بنانے کا چھٹکا ہے نہیں. جیسا ماحول ہوتا ہے آدمی اسی میں بہ جاتا ہے. ادم ایسا فرماتے ہیں کہ ماحول کی تاثیر ایسی ہے جیسے موسم. ٹھنڈی کا موسم ہوتا ہے تو موسم میں دو بات ہوتا ہے. موسم میں دو باتیں، کسی سے ڈرتا نہیں، کسی کا ادب احترام رکھتا نہیں، ہاں، اور کسی کو چھوڑتا نہیں. جب ٹھنڈی آئے گی نا، تو ٹھنڈی آنے کے بعد مول صاحب کو بھی چادر تو اوڑھنی پڑے گی کہ مول صاحب نے احترام نہ، شیر صاحب کا بھی احترام نہیں کرے گی، اور کلیکٹر کے باپ کا بھی احترام نہیں کرے گی. کسی سے ڈرتی نہیں وہ. ہاں، وزیر اعظم کے گھر میں بھی گھستی ہے ٹھنڈی، اور کلیکٹر کے گھر میں جائے گی. ہر ایک کو متاثر کرتی وہ. ایسا ماحول ہے، گندا برا ماحول محلوں میں جب ہوگا نا، تو مولوی صاحب کے گھر کو بھی نہیں چھوڑے گا. ہاں، بڑے سے بڑے مالدار کے گھر کو بھی نہیں چھوڑے گا، اور غریب کو بھی نہیں چھوڑے گا. اس لیے ماحول بنانے کے لیے ہمیں مقامی محنت کرنی پڑے گی. کشتوں کے ذریعے گھر گھر جانا، نماز کو زندہ کرنا، نبی کی سنت زندگی کو زندہ کرنے کی فکر کرنا. جب ہمارے محلوں میں یہ مبارک زندگی آ جائے گی نا، تو یہ ماحول ہمیں متاثر کرے گا، ہمارے بچوں کو متاثر کرے گا. ہمارے بچے دیندار بنیں گے، بڑے بنیں گے. ہاں، اور ہمارے گھروں میں یہ ماحول ہمارے گھر میں. اس لیے دوستوں، اس تبلیغ میں ہمارا علماء کی اثر تعلیم ہر مسلمان سے کہتے ہیں 10واں حصہ دین کو دو. 10واں حصہ دین کو دو. 9 حصے تمہاری دنیا میں رکھو، اور اپنے مقام پر بھی محنت کرو، اور باہر نکل کر بھی محنت کرو. 10واں حصہ کے معنی مہینے کے 3 دن، مہینے کے 30 دن ہے نا، 3 دن کو اللہ جماعتیں بناؤ، اللہ کے راہ میں نکلو، اپنے ساتھ کارے میں دین کو دو. اور اللہ کے راہ میں 3 دن نکلو گے، مسجد کے ماحول میں رہو گے. مسجد کے ماحول میں رہنے سے گناہ چھوڑو گے. آدمی مسجد میں باہر سے کوئی آواز دیتے غلط آتی تو آدمی کو پسند نہیں ہے کیا مسجد سے گناہ. دوسرا، مسجد میں نبی والی محنت کرو گے، جس سے دل میں ایمان بنے گا. یہ 27 دن دنیا کے غلط ماحول کا جو اثر پڑا تمہیں دل میں، وہ دور ہوگا. اور 3 دن کے ماحول میں نماز صحیح ہوگی. اطمینان سے نماز پڑھو گے، قرآن سیکھو، نبی کی سنت پر زندگی سیکھو، اور سیکھ کر اپنے گھر میں سکھاؤ، اپنے دوستوں کو سکھاؤ. تو یہ ایک محنت ہے. اس محنت کے ساتھ دنیا کا کام اللہ تمہیں آسان کر دے گا. دنیا میں مشکلات تمہاری نہیں آئے گی، اور تمہارے بھی پریشانی نہیں آئے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو کر دنیا میں سکون چین زندگی دے گا. برکت تمہاری روزی دے گا، برکتوں کے دروازے کھولے گا. تم سوچو بچوں کیا ہے. تو سب تیار ہو، انہیں تیار ہو. تو فرصت کا کام نہیں ہے، میرے کام ہے مطلب فرصت نہیں، فرصت کو کام ہے کہ نہیں. یہ تو دنیا کی کاموں سے پہلا کام ہے. ہاں، دین کو اول نمبر دو، دین کی محنت کو اول نمبر دو، تو اللہ دنیا کو تمہارے قدموں کر دے گا. تو سب تیار ہو. فرصت نکالو گے تو اللہ نکالے گا.
میں فرصت نکال رہا ہوں تو اللہ کا حدیث میں ہے، بہت کرنے کی بات ہے. حدیث پاک اللہ فرماتے ہیں کہ ابن آدم کے بیٹے میرے دین کے لیے تو فارغ ہو جا. ابن آدم تفرغ لعبادت، وہ آدم کے بچے میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا. مطلب ابن آدم تفرغ لعبادتی، ہم لوگ سب کا غنر، تو میری عبادت کے فارغ ہو جائے ہوگا نا، تو میں تیرے سینے کو فکروں سے خالی کر دوں گا، غنا سے بھر دوں گا، حیا نہیں ہوگی. واشد الفقر، اور تیری محتاجی تنگی کو دور کر دوں گا. وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تو نے اپنے آپ کو میری عبادت کے فارغ نہیں کیا، سب کے لیے ہے، کروڑپتی کے لیے بھی ہے، اگر تو میری عبادت کے فارغ نہیں ہوگا تو میں تیرے دونوں ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا. 5 ہونا تھے، 5 ٹیبل پر 5 ہو. ہلو کرتا ہے کہ دوسرا بولتا ہے، تب یہ رقم یہ پکڑ، یہ رقم دونوں ہاتھ مشغول ہو جائے گا. فرصت نہیں، آئی ایم بزی. تیرا بیزی ہونے سے نکلنا ہے اور ایزی کرنا ہے تو اللہ کے دین کی محنت کر. اللہ بیزی کو ایزی کر دیں گے انشاءاللہ. تو بھائی اپنی دائری میں لاؤ، تمہارے کاروبار کے ساتھ تمہارے بال بچوں کی ذمہ داری اپنے دائری میں رکھتے ہو. تو بال بچوں کو بیمار ہوتا ہے تو دکان چھوڑ کر اس کو دوا خانے نہیں جاتی، اور ڈاکٹر کے آنا تو ساتھ آنے کا نہیں جاؤ، ساتھ آنے کے جاتا ہے. خود بیمار ہوتا ہے تو خود جاتا ہے، دوا خانے میں داخل ہو جاتا ہے. ہماری دکان کو ویسا نہیں جاتا، کوئی کہتا ہے نہیں. اچھا پھر اللہ تعالیٰ آسان بھی کر دیتا ہے. اور اللہ کی مدد کا وعدہ ہے، اگر تم میرے دین کی مدد کرو گے میں تمہاری ضرور مدد کرتا رہوں گا. کام آسان ہے انشاءاللہ. دین کی برکت سے گھر میں بھی چین سکون بات آئے گی، اور اللہ تمہیں خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے گی. ان ملکوں میں تمہارے ذریعے اللہ ان ملکوں کے مسلمانوں کو ایمان اور ہدایت دے گا نا، تو قیامت کے دن اللہ کے نبی تمہیں دور سے پکارے کہ آ جاؤ تم میرے ہو، میرا کام کر کے آئے ہو. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ تم ایسی عورتوں سے نکاح اور شادیاں کرو جو عورتیں بچے زیادہ دیں. تزوجوا الولود الودود، جو عورتیں بچے دینے والی ہو اور جو عورتیں تم سے محبت کرنے والی ہو، ایسی عورتوں سے شادی کرو. کیوں؟ فإنی اباہی بکم الامم یوم القیامہ، اس لیے کہ قیامت کے دن میری امت کثرت سے ہوگی نا، تو اسے مجھے خوشی ہوگی اور میں فخر کراؤں گا. تو امت کے بڑھنے کا راستہ ایک تو یہ ہے، ہمیں جو ہے ہمارا نیم نہیں. یقین مانو مجھے جو پال رہا ہے، کھلا رہا ہے، میرے جو بچے آئیں گے نا اس کو بھی اللہ ہی پالے گا. وہ اب تک کھائیں گے، مجھے کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے بھائی پتہ کہ ہم کہا کرتے تھے، جس کا ایک نے 2 بچے بند کر دیا نا تو یہ بوڑھا ہوگا، یہ جوان ہوں گے، کون رکھے گا؟ وہ تو پیڑھی کو لے کے چلا جائیں گے، بڑا حیران ہو جائے گا. اور اگر آدمی کے 5-6 بچے ہیں تو بوڑھا ہونے تک ایک بچہ تو چھوٹا رہتا ہے، کوئی اس کو رکھتا ہے. کہتے تھے اگر 5-6 بچے ہیں تو ایک بچہ 1 روپیہ بھی دے کر تو 10 روپیہ آ گئے تو کام چل جائے گا. اور ایک بچہ ہے تو 1 روپیہ دے کے کیا کام بنے گا. اس لیے ان نادروں کے چکر میں پڑو. ہم 2 ہمارے 2 نہیں، ہم 2 ہمارے جتنے بھی ہوں گے سب ہمارے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرے ساتھ ہے
کتنے 60 ہے اور 60 کے دوسرے 40 ہے، پوتے پوتیاں نوازے سب ہیں، میں سب میرے پاس آتے ہیں، کھاتے ہیں، میرے پاس بیٹھ کر مزے لو زندگی ہے، عیدی ہوتی جمعہ کے دن حاجی بابا، سب حاجی بابا آیا، مجھے حاجی بابا کہتے ہیں، حاجی بابا آیا، وہ بچے ایسا کہتے ہیں، مزے کی زندگی۔ ہاں یہ تو ان نادانوں کی تو زندگی تنگ ہے، ان کے گھر بھی تنگ ہے۔ اور مرمتا کہا کرتے تھے ان کے گھر جیسے وہ پرندوں کے گھونسلے، ان کا کھانا بیماروں کا کھانا۔ اللہ نے ایمان دیا، مسلمان بنایا ہے، نبی کی امت میں پیدا فرمایا ہے، زندگی ہمارے پاس بڑی پیاری زندگی ہے یار، ہم نے اس پر کچھ چھوڑ رکھا ہے، اس کو لا زندگی میں، اور اس کو لانے کے لیے اپنی قربانی کو 4 مہینے ایک مرتبہ لگاؤ۔ 4 مہینے کیوں کہتے ہیں؟ 4 مہینے میں اللہ ناصر رکھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بچہ ماں کے رحم میں حمل قرار پاتا ہے تو پہلے چلے میں 40 دن میں وہ پانی خون بنتا ہے، دوسرے چلے میں 40 دن میں وہ خون گوشت کا لوٹھا بنتا ہے، اور تیسرے چلے میں اس کو اللہ تعالیٰ پورا انسان شکل دے دیتا ہے۔ بچہ 4 مہینے میں ماں کے پیٹ میں مکمل ہو جاتا ہے، اور چوتھے مہینے میں اللہ اس میں روح ڈالتا ہے، تو 4 مہینے میں تاثیر ہے۔ جب 4 مہینے ایمانی ماحول میں آپ گزارو گے نا، تو اس ایمانی ماحول میں گزارنے کے بعد اللہ ہمارے اندر تبدیلی لائے گا، ایمانی جذبہ، ایمانی فکریں، نبی کی سنت والی زندگی، نبی والا درد اور غم، یہ ہمارے 4 مہینے میں ہمارے اندر ایک چیز خدا پیدا کرے گا، دعوت کا کام کرنے کا ڈھنگ سکھا دے گا۔ بے ڈھنگ کا کام کرنے والا جب کام نہیں ہوتا، یہ جھگڑے ہوتے ہیں نا، یہ بے ڈھنگی کے ہوتے ہیں۔ سب تیار ہو؟ یہ ایجنسی دے رہا ہوں تم کو، ایجنسی آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے اپنی امت کو ایجنسی دے کے گئے، حضور اپنے والے میں دے کے گئے کہ اللہ کی مدد بھی لو، اللہ کی رحمتیں بھی لو، اور اللہ سے اپنی دعاؤں کے ذریعے اپنے کام بھی منواؤ۔ جاؤ، تو سب تیار ہو؟ اب ایک کام طے کرو، اپنے بات اچھا تو فرصت ملے گی نہیں، یہاں نہیں کہہ رہا ہوں، اور شیطان تمہیں ڈرائے گا کہ جماعت میں جاؤ گے یہ نقصان ہو جائے گا، یہ نقصان ہو جائے گا، حالانکہ یہ اس کا تمام دھوکہ ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں شیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر سے، حالات سے ڈراتا ہے، ڈرو مت، اللہ تمہارے ساتھ بدل کا معاملہ کرے گا۔ اس لیے میرے دوستو، آپ سے ہماری گزارش ہے، اللہ کے بھروسے پر، اللہ کے وعدوں پر یقین کرو۔ نبی کی دعا، اللہ کے نبی نے دعا فرمائی ہے، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جو بھی دین محمد کی مدد کرے اس کی تو مدد کر۔ تو نبی کی مقبول دعا اپنے ساتھ ہے۔ اس لیے دوستو ہے لیکن غیب ہے، دکھتا نہیں۔ ہاں تمہارے روزہ مارتا کہ جاؤ نہ ڈوئے لے دو آدمی مت کے تھا اور ورنہ مار کام لگو، ایسا نہیں ہے۔ وہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ کہنے کے بعد چلے جاؤ آپ نہ ملے، اور اللہ کا وعدہ تو سچ ہے، حق پورا ہو کے رہے گا۔ سب تیار ہو؟ اچھا کون کون تیار ہے؟ کون کون سا ہاتھ اٹھے کرو 4 مہینے کے لیے، ماشاءاللہ۔ اچھا اب 4 مہینے کے لیے آپ نے ماشاءاللہ، دیکھو ہمیشہ ایک بات کرتے ہو، جس چیز کا تو ارادہ کرو گے نا، سچا ارادہ، اللہ تمہیں سچا کر کے دکھائے گا۔ ہاں اللہ دل کو دیکھتا ہے، یا اللہ فی قلوبکم خیر یؤتکم خیرا، اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے، تمہارے دل میں خیر کا ارادہ ہوگا تو اللہ تمہیں خیر کا موقع کرے گا۔ اگر تم 4 مہینے کا سچا صحیح ارادہ کرو گے، خدا تمہارے دل میں دیکھے گا تو اللہ توفیق بھی دے گا اور اللہ آسان بھی کر دے گا۔ تو ارادہ کرو، اپنے آپ کو پیش کرو، 3 کام تمہارے پاس ہے، ارادہ سچا ارادہ کرنا، اپنے آپ کو پیش کرنا کہ انشاءاللہ میں اللہ کے راہ میں نکلوں گا، کب نکلنا ہے وہ آپ کو طے کرنا ہے، اور پھر 2 رکعت نماز پڑھ لو،
کہ اللہ تیرے بھروسے میں نے طے کیا ہے، میرے لیے تو آسان کر دے اور مجھے توفیق عطا فرما دے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا۔ اس لیے آپ سے میں کہتا ہوں دیکھو اس میں بہت سے جمعہ کی نماز پڑھنے والے ہیں، آگے کی نماز نہیں پڑھتے وہ کہتے وہ اچھا چاہتے بھی ہیں لیکن نہیں پڑھی جاتی، لیکن جمعہ کی نماز چھوڑتے بھی نہیں اور توفیق ملتی کیوں؟ جمعہ کی نماز اللہ توفیق دیتا ہے اور 5 وقت کی نماز کی توفیق کیوں نہیں ملتی؟ اس لیے میرے بھائیوں اس نے جمعہ کی نماز کو پڑھنے کا فیصلہ کر رکھا ہے کہ جمعہ کی نماز تو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ ہمارے بعض ڈراور ہے جمعہ کے دن پڑھ کے 12 بج جاتے ہیں تو سے جب کہتا ہے کہ راستے میں جمعہ پڑھنا کرتا نہیں کیا بھیا یہاں جمعہ پڑھ کے نہیں کروں گا۔ ہاں تو یہ اندر سے تم کبھی تمہارے دوست کو پوچھو سے نماز جب پڑھ جمعہ کی اور جمعہ کی نماز پڑھ کے ابراہیم آتی جمعہ میں نماز پڑھو آوش تو آنکھیں نکالے گا یہ کیوں پوچھتا ہے تو اور زیادہ تم نے اور زیادہ ہے کیا جواب تو کہتا مسجد طرح بات دیجیے مجھے یعنی سوال کرنا پسند نہیں کرتا وہ اتنا پکا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ یہاں نہیں ہوتا، یہاں سے چپا کر جائے تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ کے جائے مسجد طرح کی نماز پڑھ، بلکہ جمعہ کی نماز پڑھنے والے 5 بجے کی نماز پڑھنے والوں سے پہلے مسجد پہنچ جاتے ہیں۔ اور اس کو تو جمعہ کے دن کون ہے؟ ابراہیم اللہ تعالیٰ جمعہ کی نماز قبول فرمانا ہے، اصل نماز آوش انشاءاللہ کل بات جائے گا، اندر کہیں نہیں ہے۔ تو 2 گھنٹے کے بعد اثر کی نماز تو توفیق نہیں ملتی اور جمعہ کی نماز 1 ہفتے کے بعد ہے۔ ہاں آتے آتے تو مسجد تلاش کر کے آنا جاتا ہے خوشیاں دیتا ہے، بندہ ایسے قواعد ہے نکلنا آسان کرے گا 4 مہینے کے لیے دنیا کے ملکوں میں خدا تمہیں پہنچائے گا، بندہ تم سے کام لے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسان بھی کر دے گا۔ اس لیے طے کر کے اپنے آپ کو فیصلہ کرو کہ انشاءاللہ 6 مہینے اسی 6 مہینے کے دوران میں ترتیب بنا کر انشاءاللہ مجھے جامع لگانا بھی جاؤں گا۔ تیار ہو؟ اچھا جو تیار کر کھڑے ہو جاؤ کہ انشاءاللہ 6 مہینے میں ترتیب بنا کر انشاءاللہ اللہ سے دعا مانگ کے میں جامع جاؤں گا اور میرا بھی اللہ میرے لیے آسان کرے گا اور جامع لگا کر اللہ سے اپنے آپ کو قبول کروا دیں گے کہ اللہ جیسے تم نے جامع لگانے کی توفیق دی بہت تک مجھے تیرے دین کی محنت میں لگے رہنے کی توفیق دی۔ اب کھڑے ہو کے بولو۔ اکابر ان کے بیانات کے لیے ہمارے چینل MS اسٹوڈیو آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔